کروڑوں درود و سلام ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ الرحمن نکاح سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید نے جو بیان کیا اور احادیث طیبہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جو تعلیم ہمیں دی گئی اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، جتنا زیادہ ہو اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اور اگر کوئی بات پسند آئے تو ضرور اچھے کمنٹس کیجئے، جو سمجھنی ہو ضرور معلومات کیجئے۔ تو چلیے بلا تاخیر انشاءاللہ الرحمن قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نساء سے انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے ان کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ عز و جل ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اب اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ تمہیں اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا۔ پھر بتایا گیا کہ انہی میں سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، انسانوں کی ماں حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر آگے بیان کیا کہ بہت سے مرد اور عورتیں انہی کے ذریعے سے پھیلائے زمین پر، اور پھر بتایا گیا کہ تم اللہ سے مانگتے ہو تو اس سے ڈرو بھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تمہیں یہ یقین ہے، تمہارا یہ ایمان ہے، اور تو یہ ایمان والوں کو بالخصوص مخاطب کیا گیا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ رشتوں کا لحاظ رکھو۔ کیوں رکھو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مستقل تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک اور آیت کریمہ ہے، یہ تیسری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَمَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، یعنی یہ تم پر چھوڑا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم ایسا ہی کرو گے، کہا اگر تمہیں لگتا ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ، یعنی بغیر نکاح کے اگر تم اپنے پاس رکھتے ہوئے یہ خطرہ محسوس کرتے ہو کہ کسی بھی قسم کا ناانصافی کا رویہ کر جاؤ گے تو پھر نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، یعنی سمجھ میں آئیں، پسند آئیں۔ یہاں تک کہ کہا کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور پھر کہا کہ اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، یعنی اگر تمہیں یہ ڈر لگے کہ تم 2 ازواج میں برابری کا سلوک نہ کر سکو گے، توازن نہ رکھ سکو گے، تو پھر ایک ہی رکھو، ایک ہی کر دیا کرو۔ کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چند اقوال بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیے، یاد رہے قرآن کریم فرقان حمید کی ہر آیت مبارکہ اپنا شان نزول رکھتی ہے۔
یعنی یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، وہ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، اور آئندہ انہی حالات کو پیش نظر رکھنا ہے۔ آیت مبارکہ کے نزول کا جو ایک ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ جو بھی تھی وہ جب نازل ہوئی وہ کس قسم کا ماحول تھا، کیسے حالات تھے۔ اب اس قسم کے حالات قیامت تک جب بھی ہوں تو ان آیات کو ان حالات کے اعتبار سے ضرور موازنہ کرنا، تو اس کے توازن میں ہی لے کر چلنا۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ آیا کہ ایسے لوگ اب قیامت تک جیسے یتیم لڑکیوں کے اپنے ساتھ اپنی سرپرستی میں رکھتے ہیں، تو جیسے زمانہ قدیم میں ہوتا تھا تو قیامت تک اگر ایسا کبھی بھی دیکھو تو جو لوگ مال کی وجہ سے یتیم لڑکیوں کو اپنے پاس رکھتے اور پھر ان سے نکاح کر لیتے تھے، آگے سنیے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی، یعنی کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی پسند نہیں تھی، کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی، پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق بھی پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی نہ کرتے، یعنی اچھا اخلاقی برتاؤ نہ کرتے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے، یعنی ان کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے کہ وہ مریں تو ان کا مال ان کی ملکیت میں آ جائے، یہ اس کے مالک بن جائیں، تو اس سبب سے ان کی موت کا انتظار کرتے رہتے۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو دراصل میں یہ نصیحت اور تنبیہ ہے۔ تو یہ جو کہا گیا 2 3 4 نکاح کرو، تو کیوں کہا گیا کہ یہ تمہیں نکاح کرنا ہے، اور اسلامی قاعدے کے اعتبار سے نکاح کی قسم بتائی گئی ہے کہ نکاح کس قسم کا ہوگا۔ تو یہ نکاح جو لوگ کرتے تھے پچھلے وقتوں میں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نشاندہی کی کہ وہ لوگ صرف مال کی طلب میں، نہ اس عورت سے دلچسپی ہوتی، نہ اسے پسند کا کوئی خواہش کا کوئی سلسلہ ہوتا، نہ اس کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی خیال ہوتا، بس وہ صرف اس کے مال پر قبضہ ہو جائے، کیونکہ وہ ان کے ماں باپ نہیں، ان کے پیچھے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کمزور ہے، تو ایسے کمزور لوگوں کو اپنی زیر سرپرستی رکھ کر جبری طور پر ان سے نکاح کر لیا جاتا کہ بس اب وہ کسی طرح سے جلد مریں تو ان کے مال پر یہ قبضہ کر لیں۔ تو اسلام نے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ حلال طریقے سے اور سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے اور حرام کام سے بچنا ہے۔ ایک دوسرا قول یہ بتایا گیا کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، یعنی یتیموں کی سرپرستی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سے ناانصافی نہ ہو جائے، وہ گھبراتے تھے، لیکن زنا یعنی حرام کی پرواہ نہ کرتے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تمہیں ناانصافی کا اندیشہ سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی ڈرو کہ زنا حرام ہے، بدکاری ہے اور سخت ترین اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے والا فعل بد ہے، اس سے بچو۔ اور اس سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ تم حلال راستہ اختیار کرو، یعنی نکاح کرو، اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور کہا گیا کہ حرام کے قریب مت جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مقصد بنیادی یہ بھی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ بھی محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی اب ان کے اندر اب یہ تیسرا ایک الگ ہی زاویہ آیا سامنے کہ یتیموں کی سرپرستی میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے تو تھے، لیکن کرتے کیا تھے کہ اب وہ ان کو اپنے نکاح میں لاتے مگر تعداد کا لحاظ نہیں کرتے، بے تعداد بے حساب نکاح کرتے، بہت سے نکاح کرنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے ڈرو، یعنی اب اس میں بھی ناانصافی کا ایک پہلو بتایا گیا کہ ظاہر ہے کہ تم جب تعداد جو قرآن نے، جو اسلام نے بیان کر دی 1 2 3 4، تو اب تم اگر اس سے زیادہ نکاح کرتے ہو تو پھر یہ ان کے حقوق میں، ان کے معاملات میں بہت سی ناانصافیاں تم سے سرزد ہوں گی اور تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے۔ تو تعداد کی حد بیان کی گئی ایمان والوں کے لیے کہ یہ 4 ہیں، اس سے زیادہ تمہارے پاس حق نہیں ہے، یقینی طور پر اب اس کے بعد ناانصافی کا خطرہ
بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے حکم یہی ہے کہ 4 سے زیادہ نہ بڑھو۔ اب چوتھا ایک قول یہ ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں کو اپنے پاس رکھتے۔ جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کے مال خرچ کر ڈالتے۔ یعنی جو کمزور ترین مالی حالات سے کمزور یا خاندانی اعتبار سے کمزور یا گھر میں مردوں کی تعداد سے کمزور، اس قسم کے لوگوں کو جبری طور پر اپنے پاس رکھتے، اس قسم کی لڑکیوں کو۔ اور پھر اگر جن کے پاس مال زیادہ ہوتا تو پھر یہ کرتے کہ ان کو جبری طور پر رکھ کر تعداد کی لمٹ نہ ہوتی اور ان کے ساتھ ناانصافی کرتے، اور یہاں تک کہ ان کا جو کچھ مال و اسباب روپیہ پیسہ جو ہوتا وہ سارے کا سارا خرچ کر ڈالتے اور انہیں بے بسی کی حالت میں چھوڑ دیتے۔ اس آیت مبارکہ میں مالی پوزیشن دیکھ کر 4 سے زیادہ نہ کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت تمہیں پیش ہی نہ آئے۔ یعنی قرآن نے یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر تم یتیموں اور مجبور لوگوں کو، جن کے سرپرستوں میں، جن کے پیچھے سے ان کی رہبری یا رہنمائی کرنے میں، سرپرستی کرنے میں ان کے یہاں مرد موجود نہیں ہے، اور تم نے ان عورتوں کو اپنے قبضے میں کیا ہے، تو ان عورتوں کو اگر تم نے اپنے پاس نکاح کا ایک نام دے کر انہیں اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو اب تم یہ بھی خیال رکھو کہ اگر تمہارے پاس مالی اسباب نہیں یا ان کے پاس مالی سبب نہیں، یا تم ان مالی سبب ان کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے ان سے کرتے تھے، تو اس سے بچو، بلکہ اپنے مالی حالات دیکھو، اپنے اسباب دیکھو۔ اگر تم افورڈ کر سکتے ہو تو 1 2 3 4 تک تمہیں اجازت دی اسلام نے، اس سے زیادہ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب آئیے اس بارے میں اسلام کا ایک اور قاعدہ، بڑا پیارا قاعدہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے، یعنی وہ مرد، جیسے پہلے ہوتا تھا غلام بنا لیے جاتے تھے مرد بھی اور عورتیں بھی، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں کا نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے، تمام امت اس بات پر متفق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امت کے صاحب علم حیثیت لوگ، علماء اور تدبر رکھنے والے، شعور رکھنے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس بات کی طرف متفق ہیں کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا کسی صورت جائز نہیں۔ یہ قاعدہ جب اسلام نے بیان کر دیا تو بات ختم ہو گئی، سوائے اس کے کہ رسول دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھ سکتے ہیں، اور یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور معجزات میں سے بھی ہے کہ عام لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل الگ کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کی طرح نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کے پاس 8 بیویاں تھیں، 8 ازواج تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے صرف 4 رکھنا۔ کتنی پیاری ترغیب ہے کہ یہ وہ آدمی کہ جس نے اسلام قبول ہی کیا ہے، ابھی نیا مسلمان ہو کر آیا ہے، اور اس کے پاس 8 ازواج ہیں، یہ اسلام آنے سے پہلے تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بنیادی تعلیم کیا دی کہ حرام کاری سے بچنا ہے، ظلم اور ناانصافی سے بچنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جن باتوں کی طرف ترغیب دی گئی تھی کہ وہ حرام کاری سے بچیں، ظلم سے بچیں، ناانصافی سے بچیں اور شریعت کے قاعدے کو فالو کریں، تو اب یہاں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے، فوری مسلمان ہونے والے شخص کو پہلی بنیادی تعلیم کیا دی گئی کہ تیرے پاس 8 بیویاں ہیں تو اب تو ان میں سے 4 رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آگے اس آیت کریمہ کی اس آیت کے اس حصے پر غور کیجئے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم عدل نہ کر سکے ہو، اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا ڈر ہو، پھر اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا ڈر ہو، اس میں یہ بات کہی گئی کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت جو ہے وہ اس بات کی پابندی کے ساتھ ہے کہ تمہیں عدل کرنا ہے، یعنی انصاف کرنا ہے۔ یہ پوری کی پوری آیت مبارکہ جو لوگ مختلف اپنی خواہشات کے تحت اس کو لیتے ہیں اور انصاف کو نہیں دیکھتے
اور حرام اور حلال کو نہیں دیکھتے، جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتے، انصاف کو، بنیادی تقاضا نکاح کا جو ہے وہ انصاف ہے۔ تو جو اس انصاف کو نہ دیکھ سکیں تو بس وہ تو پھر پھنس گئے۔ اور آیت مبارکہ میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت انصاف کے قانون کے تقاضے کے تحت دی گئی۔ اس کے علاوہ آگے کہا گیا کہ اگر تم 2 میں بھی برابری یا 2 میں توازن نہ کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، اسی پر اکتفا کرو۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ عدل کرنا یعنی انصاف کرنا اور برابری کا سلوک کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک جیسا رکھنا دونوں کے ساتھ یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر 4 میں عدل نہیں کر سکتے تو 3 میں نہیں، تو 2 اور 2 میں نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر کافی ہے۔ تو اب مطلب یہ کہ عدل کرنا امپورٹنٹ ہے، وہی زیادہ فرض ہے، اور اس میں نئی، پرانی، کنواری یا دوسرے کی متعلقہ بیوہ یہ سب برابر ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کنواریوں کی تعداد ہو تمہارے پاس یا تم جو ہے وہ بیوہ عورتوں سے کرو یا اس سے کرو اس سے کرو۔ جو لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ فلسفی، حد سے زیادہ فلسفی اور پڑھے لکھے لوگ بھی، اور وہ ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنا جب فلسفہ جھاڑتے ہیں تو قرآن کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس میں قرآن کریم میں نئی، پرانی، متعلقہ، کنواری، بیوہ اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک جگہ سننے میں آیا ایک صاحب کہتے ہیں کہ تم 2 کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، اگر اتنا ہی تمہیں شادیاں کرنے کا شوق ہے تو 70 سال کی عورت کو لے آؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی مدد کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ارے بھائی، ایک آدمی اگر 25 سال یا 30 سال 35 سال کی عمر کا ہے، وہ 70 سال کی عورت کو لا کر اس کی خدمت یا مدد کیوں کرے گا؟ کیا ضرورت ہے وہ اس کے بچے پالے گا؟ تو یہ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا خلاصہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر ایک صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ اگر تم 1 سے زیادہ نکاح کرتے ہو تو پھر تمہارے بعد کیا ہوگا، تمہارے مرنے کے بعد وراثت کے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جس کی ایک ہی شادی ہوئی تھی اور اس کے 2 یا 4 اور 6 بچے تھے، کیا ان میں وراثت کے جھگڑے اور مسائل نہیں درپیش ہوتے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا جو اللہ نے یہ قاعدہ بیان کیا؟ یاد رہے اللہ نے حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کا ذریعہ اور اس کا طریقہ بیان کیا، اور حلال راستے کو سمجھانے کے لیے اس کے قاعدے اور اصول بیان کیے۔ تو وہ یہ تھا کہ پھر تم اگر 1 سے زیادہ کرنا چاہو تو عدل کو ضرور پیش نظر رکھنا، اور اگر تم 1 سے زیادہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوتی تو حرام سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف ضرور رکھو۔ یہاں پر آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیے جو اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ارشاد یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہا گیا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ کی، سورت مبارکہ کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں اللہ کے ڈر کی طرف رغبت دی گئی، اور کہا گیا اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ حرام کاری سے بچو، برے کاموں سے بچو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی میں سے جوڑا بنایا، اسی سے پھر اور مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ یہ تو پہلی ہی آیت مبارکہ میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ نکاح اور نکاح کا ذریعہ ہی انسانیت کے فروغ کا راستہ ہے، اور حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے، حرام راستے کی طرف نہیں جانا۔ تو یہاں پر یہ بات خلاصہ ہو جاتی ہے کہ کتنی شادیاں جائز ہیں، کتنے نکاح جائز ہیں۔ یاد رہے ایک مرد مسلمان کے لیے بیک وقت 4 شادیاں اگرچہ جائز ہیں، مگر اس میں عدل کا ضابطہ ضرور رکھا گیا ہے، عدل کا قانون ضرور بیان کیا گیا ہے، اور جو ایک ہی عورت کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا اور اس کی اولاد کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، قیامت کے روز تو اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کے بارے میں بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ جی میرا بیٹا پیدا ہوا، میرا بیٹا پیدا ہوا، میرے بیٹے ہیں، اور بیٹیوں سے خوش ہوتے ہیں، بیٹوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان سب کا بھی تو جواب ہے۔ جی ہاں، ان سب کے درمیان بھی عدل کرنا ہے، ان سب کا بھی جواب دینا ہے، ان کے حقوق کے معاملات بھی ہیں۔ تو اس پوری سورہ مبارکہ، سورہ نساء ہے، سورہ نور ہے، سورہ مائدہ ہے، اتنے قوانین بیان کیے گئے ہیں، خاندانی نظام کے اتنے ضابطے بیان کیے گئے ہیں، انسانیت کے فروغ کے، اور انسانی درجوں میں، انسان میں کس طرح سے آپس میں تعلقات اور رشتہ داریوں کو کس طرح نبھانا ہے، یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر موت اور موت کے بعد تک، اور وراثت کی تقسیم اور اس کے معاملات تک ان آیت مبارکہ میں سمجھائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ موقع ملا تو ضرور اس سے متعلق اور بھی کچھ گفتگو کی جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔